الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے کے خطبے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک حوالہ پڑھا تھا، جس میں آپ نے مسلمانوں کی عمومی حالت کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر ان کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے بکلی دور نہ جا پڑے ہوتے تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی۔ ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں۔ آگے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، اس کا پہلے ذکر نہیں ہوا تھا، کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کون سی بات اسلام کے خلاف ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یعنی مسلمان عمومی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے کے دنوں میں روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مگر میں کہتا ہوں کہ ان کے تمام اعمال صالحہ کے رنگ میں نہیں ہیں، ورنہ اگر یہ اعمال صالحہ ہیں تو پھر ان کے پاک نتائج کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اعمال صالحہ تو تب ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے فساد اور ملاوٹ سے پاک ہوں، لیکن ان میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فساد کی حالت مسلمان ممالک میں ہے، مسلمان گروہوں میں ہے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر سرگرم ہے۔ ہر ایک لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور دوسرے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا خون کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے۔ کیا یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے جس پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ کیا یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جس کی یہ لوگ پیروی کر رہے ہیں؟ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ دنیا داری غالب ہے۔ اگر مذہب کا نام بھی لیتے ہیں تو سیاست چمکانے کے لیے اور اپنے زوم میں اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے یا بچانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بارے میں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ سنہری حروف میں لکھا جانے والا بیان ہے کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کی سیرت اور آپ کے معمولات کا پتہ کرنا ہے تو قرآن کریم آپ کی سیرت کی تفصیل ہے، اسے پڑھو۔ اور یہ نمونے آپ نے اس لیے قائم فرمائے کہ مومن آپ کو ماننے والے اس پر عمل کریں، صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ میرے سے حقیقی تعلق صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے قائم نہیں ہوگا، بلکہ میری محبت کو حاصل کرنا ہے تو پھر میرے محبوب رسول کی پیروی کرو، اس کے اسوے کو اپناؤ تو میرے پیارے بن جاؤ گے۔ تمہیں وہ مقام مل جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا مقام ہے، ورنہ تمہارے نعرے کھوکھلے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے مسلمانوں کا ہے؟ علماء جن کو عامۃ المسلمین عام طور پر اللہ تعالیٰ کا پیارا سمجھتے ہیں، اس کے قریب سمجھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ خود اب پاکستان میں تو بعض تجزیہ نگار اور کالم نویس اخباروں میں بھی لکھنے لگ گئے ہیں، دوسرے میڈیا پر بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ حالت ان نام نہاد علماء نے ایسی کر دی۔ بس اس وقت مسلمان علماء کی عمومی حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی قرآن اور سنت کی حقیقت بتانے والا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق بھیج دیا ہے، لیکن علماء نہ خود اس کی بات سننا چاہتے ہیں، نہ عوام کو سننے دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کے خلاف کفر کے فتوے دے کر ایک عمومی خوف و ہراس اور فتنہ و فساد کی صورت پیدا کر دی ہے۔ یہ الزام حضرت مسیح علیہ السلام پر ہر روز لگتا ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ دنیاوی خواہشات کی تکمیل اور اپنی بڑائی کے لیے جماعت کا قیام کیا۔ بہرحال ہم جانتے ہیں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تکمیل کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا۔ قرآن کریم کے علوم معارف کا فہم و ادراک آپ کے ذریعے سے ہی ہمیں حاصل ہوا۔ آپ نے ہر موقع پر قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائی، چنانچہ اس آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کو مختلف مواقع پر مختلف زاویوں اور معانی کے ساتھ آپ نے پیش فرمایا، بیان فرمایا، اور یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلا کر، اس کا پیارا بنا کر فتنہ و فساد کی حالت سے نکالنے والی بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں مسلمانوں کے لیے اپنی بقا کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے ملکوں میں امن قائم رکھنے کے لیے، اسلام کی شان و شوکت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے۔ نیک نتائج اس وقت قائم ہوں گے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیروی ہوگی، ورنہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی کھوکھلا ہے اور محمد رسول اللہ کا نعرہ بھی کھوکھلا ہے۔ اس وقت میں بعض اقتباسات لیے ہیں اس آیت کی تشریح میں جو آپ نے فرمائے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اندرونی تفرقے کا موجب بھی یہی حب دنیا ہی ہوئی ہے، کیونکہ اگر محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوتی تو آسانی سے سمجھ آ سکتا تھا کہ فلاں فرقے کے اصول زیادہ صاف ہیں اور وہ انہیں قبول کر کے ایک ہو جاتے۔ اب جب کہ حب دنیا کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہا جا سکتا ہے جب کہ ان کا قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
یحببکم اللہ، یعنی کہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب اس حب اللہ کے بجائے اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حب الدنیا کو مقدم کیا ہوا ہے۔ کیا یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے؟ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار تھے؟ کیا وہ نعوذ باللہ سود لیا کرتے تھے، یا فرائض اور احکام الہی کی بجاوری میں غفلت کیا کرتے تھے؟ کیا آپ میں معاذ اللہ نفاق تھا، مداحنہ تھا، دنیا کو دین پر مقدم کرتے تھے؟ غور کرو، اتباع تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے فضل کرتا ہے۔ لیکن آج کل عملی طور پر جو مسلمانوں کی حالت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو فعلی شہادت اس کے خلاف ہے، وہ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کا یہ برا حال ہو رہا ہے۔ ملک لڑ رہے ہیں، غیروں کے پاس جا کے ہم مسلمان ممالک دوسرے مسلمان ممالک کے خلاف لڑنے کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ اب گزشتہ دنوں امریکہ کے صدر نے جو ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں لگانے کا ایک اعلان کیا اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس پہ سارا یورپین یونین، دوسرے ممالک اس کے خلاف ہیں۔ اور یہاں انگلستان میں ایک انگریز کالم لکھنے والے نے لکھا کہ اس امریکہ کی اس حرکت پر، صدر کی حرکت پر ساری دنیا خلاف ہے، سوائے 3 ممالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا کر رہا ہے امریکہ۔ ایک تو امریکہ خود، ایک اسرائیل، اور ایک سعودی عرب۔ اب سعودی عرب مسلمان ملک کے خلاف ایک غیر مسلم ملک کو جنگ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، بلکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو یہ حالات ہیں مسلمانوں کے، اور اسی کا نقشہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کھینچا ہے کہ تم لوگ تو پھٹے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کس طرح حاصل کر سکتے ہو؟ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ حقیقی نیکی انسان کس طرح کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو انسان کس طرح حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے کس طرح فیض یاب ہو سکتا ہے، اور آپ کو یہ انعامات، حضرت مسیح علیہ السلام کو انعامات کس طرح ملے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں۔ آپ کے خلاف ہی فتوے دیے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انحراف کرنے والے ہیں، آپ اسلام کی تعلیم سے انحراف کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا، اور ان انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجے کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا تزکیہ نفس جب ہوتا ہے، ایک مقام پر انسان پہنچتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ سے انعامات و برکات ملتے ہیں، کشوف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے، اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور خدا تعالیٰ کے اس دعوے کی عملی اور زندہ دلیل آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوں۔ اس زمانے میں مجھ سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس لیے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں کھویا گیا، آپ کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر محبت کا سلوک کیا۔ بس آپ پر الزام لگانے والوں کے الزام کے آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گرایا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو مقام مجھے ملا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اور آپ کی کامل پیروی کے ذریعے سے ملا۔
جس کو دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گرانے والا سمجھتی ہے، وہی حقیقی عاشق صادق ہے، جس نے حقیقی پیروی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا نوازا کہ اپنے حبیب سے محبت کرنے کی وجہ سے اپنا بھی محبوب بنا لیا۔ اس کامل پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ کے سپرد کام فرمایا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ پھر ایک جگہ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں آیت کی کہ ان کو کہہ دو کہ تم اگر چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن آیت ہے اس کا ترجمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا مطلب کہ میری پیروی ایک ایسی شے ہے جو رحمت الہی سے نا امید نہیں ہونے دیتی، گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ وسلم کی پیروی جو ہے وہ کی جائے تو وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی صورت میں سچا اور صحیح ثابت ہوگا کہ تم میری پیروی کرو، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خود تراشیدہ طرز ریاضت اور مشقت اور جب تب سے اللہ تعالیٰ کا محبوب اور قرب الہی کا حقدار نہیں بن سکتا۔ انوار و برکات الہیہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتی جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویا نہ جائے، اور جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر وارد کر لے، اس کو وہ نور ایمان، محبت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رہائی دلا دیتا ہے اور گناہوں سے رستگاری اور نجات کا موجب ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے اور نفسانی جوش و جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر وہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں۔ روحانی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے والے ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مزید فرماتے ہیں کہ سعادت عظمیٰ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے، جیسا کہ اس آیت میں صاف فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی آؤ میری پیروی کرو تاکہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ رسمی طور پر عبادت کرو۔ اگر حقیقت مذہب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے؟ خود ہی ایک بات سے رکے اور خود ہی کر لے۔ رسمی نمازیں نہیں ہیں۔ نمازیں اس طرح ادا کرو جو ان کا حق ہے، جو ان کے واقعات ہیں اس کی پابندی کرنی ضروری ہے، اور پھر اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، ورنہ تو یہ رسمی باتیں ہیں ساری۔ فرمایا کہ اسلام محض اس کا نام نہیں ہے، اسلام تو یہ ہے کہ بکرے کی طرح سر رکھ دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانیاں
اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ بس حقیقی پیروی کرنے والے اپنی عبادتوں کے بھی معیار بلند کرتے ہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس لحاظ سے بھی ہمیں ضرورت ہے، ورنہ ہمارا بھی پیروی کا دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل موحد ہونے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اے رسول، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے رسول تو ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع انسان کو محبوب الہی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کامل موحد کا نمونہ تھے۔ یعنی اب اس سے یہ استنباط آپ کر رہے ہیں، یہ دلیل دے رہے ہیں کہ آپ کامل موحد تھے، اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے جس پہ اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے عبادت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی نمونہ ٹھہرایا، جس طرح دوسرے اخلاق فاضلہ کے بارے میں۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کامل طور پر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کو اپنا راہبر اور ہادی نہ بنا لے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی محبوب الہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے۔ سچی اتباع آپ کے اخلاق فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بس ایک تو عبادت کے رنگ ہیں، ایک دوسرے اخلاق فاضلہ کے رنگ ہیں، اور سچی اتباع کا مطلب یہی ہے کہ جو اخلاق فاضلہ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ ہم نے پیدا کی جائیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق فاضلہ اگر دیکھنے ہیں تو قرآن کریم پڑھ لو، وہی اس کی تفسیر ہے۔ بس اس لحاظ سے بھی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اوروں کو کہنے سے پہلے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر ہم نے کس حد تک قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بنایا ہے۔ یہ بیعت کا حصہ بھی ہے۔ سچائی کو ہم نے کس حد تک قائم کیا ہے، انصاف کو ہم کس حد تک قائم کرنے والے ہیں، لوگوں کے حقوق دینے میں ہم کس حد تک کوشش کرنے والے ہیں۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو خود بخود خدا سے ملاقات کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے واسطے واسطہ ضروری ہے، اور وہ واسطہ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس واسطے جو آپ کو چھوڑتا ہے وہ کبھی بامراد نہ ہوگا۔ انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے، اور غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے۔ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یعنی کہہ دے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس فرمایا کہ اس جگہ بندوں سے مراد غلام ہیں نہ کہ مخلوق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ سب حکموں پر کاربند رہو جیسے کہ حکم ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔
یعنی اگر تم خدا سے پیار کرنا چاہتے ہو اور تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرمانبردار بن جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤ، تب خدا تم سے محبت کرے گا۔ بس انتہائی گناہ گار بھی، استغفار کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اگر حقیقت میں اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنا چاہے تو پھر خدا تعالیٰ کا پیارا بن سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا ایک یہی طریق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری کی جاوے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی رسومات میں گرفتار ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو قسم قسم کی بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں، حالانکہ چاہیے کہ مردے کے حق میں دعا کریں۔ رسومات کی وجہ آوری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مخالفت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی حد تک بھی کی جاتی ہے۔ جو نئی نئی رسمیں پیدا کر لی ہیں، یہ صرف آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ یہ ایک لحاظ سے آپ کی حد تک ہے۔ اب جنہوں نے حتیٰ کے رسول کے قانون پاس کیے ہوئے ہیں وہ سب سے بڑھ کے ان بدعات میں ملوث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور وہ اس طرح کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ حد تک کس طرح کی جاتی ہے کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کافی خیال کرتے تو اپنی طرف سے رسومات کے گھڑنے کی کیا ضرورت پڑتی۔ بس یہ ان لوگوں کو جو ہمارے خلاف کفر کے فتوے دیتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اس اتباع کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آپ فرماتے ہیں پس اب اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب تک انسان کامل متبع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ سے فیوض و برکات پا نہیں سکتا، اور وہ معرفت اور بصیرت جو اس کی گناہ آلود زندگی اور نفسانی جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کر دے عطا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہیں جو علماء و امتی کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ اگر نفسانی جذبات کو ٹھنڈا کرنا ہے تو کامل پیروی کی ضرورت ہے، آپ کے اسوے پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ حقیقی معرفت اور بصیرت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنی ہے، اس کا محبوب بننا ہے تو آپ کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہ آلود زندگی سے نجات پانی ہے تو آپ کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جن کے بارے میں صلی اللہ نے فرمایا کہ میرے امت کے انبیاء علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ لیکن آج کل کے علماء اس میں شامل نہیں، کہ وہ مقام نہیں پانے والے، کیونکہ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری فیض کے قائل ہی نہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اس سے فیض مل سکتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا مقام تو یہ تھا کہ آپ محبوب الہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو بھی اس مقام پر پہنچنے کی راہ بتائی، جیسا کہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ تو میری اتباع کرو اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ اعلان کروایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے۔ فرماتے ہیں کہ اب غور کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع محبوب الہی تو بنا دیتی ہے، پھر اور کیا چاہیے؟ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نجات ہو سکتی ہے وہ جھوٹا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو بات ہم کو سمجھائی ہے وہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے
بغیر مطابقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا۔ جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں ان کی کبھی خیر نہیں۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کے بارے میں ایک عیسائی سے آپ کی بحث ہو رہی تھی، سوال جواب ہو رہے تھے۔ عیسائی نے یہ کہا کہ اپنا حوالہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنے بارے میں کہ میرے پاس آؤ تم جو تھکے اور ماندے ہو کہ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور یہ بھی کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں روشنی ہوں اور میں راہ ہوں، میں زندگی اور راستی ہوں، یعنی میں روشنی ہوں، میں رستہ ہوں، دکھانے والا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، میرے پاس آؤ۔ تو عیسائی نے سوال کیا کہ کیا بانی اسلام یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات یا ایسے کلمات کسی جگہ اپنی طرف منسوب کیے ہیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن شریف میں صاف فرمایا گیا ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے۔ فرمایا کہ یہ وعدہ کہ میری پیروی سے انسان خدا کا پیارا بن جاتا ہے مسیح کے گزشتہ اقوال پر غالب ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ انسان خدا کا پیارا ہو جائے۔ مسیح نے تو یہ کہا تھا روشنی پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا علیہ وسلم کو کہ آپ اعلان کریں کہ جو میری پیروی کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اور گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پس جس کی راہ پر چلنا انسان کو محبوب الہی بنا دیتا ہے، اس سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اپنے تئیں روشنی کے نام سے معصوم کرے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرف عیسائی پادری عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ہندوستان میں لاکھوں مسلمان عیسائی ہو چکے تھے۔ مسلمان علماء اور دوسرے لیڈروں کو توفیق نہیں تھی کہ اسلام کا دفاع کر سکیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان کو ایسے رنگ میں بیان کریں کہ غیر مسلموں کے منہ بند ہو سکیں۔ ایسے وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا۔ آپ ہی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور پھر ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ عیسائی پادریوں کے اسلام پر حملے کو اللہ تعالیٰ کے اس پہلوان نے، اس جری اللہ نے دلائل و براہین سے روکا، اور نہ صرف روکا بلکہ پسپا کیا۔ اور اس بات کا اظہار اس وقت کے مسلمانوں نے کیا، بہت تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ بلکہ اس زمانے کے علماء جو ہمارے مخالف ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا۔ چنانچہ چند سال پہلے اب ڈاکٹر اسرار الحق فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس زمانے میں حقیقت میں اسلام کا دفاع حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح آپ نے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیا، کسی اور مسلمان عالم کو اس کی توفیق نہیں ملی۔ پھر قل ان کنتم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی خوبصورت استدلال آپ نے پیش فرمایا۔ عربوں میں تو خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اب بھی سمجھا جاتا ہے، اور بڑا راسخ نظریہ ہے ان کا۔ بہرحال اس کو رد کرتے ہوئے اس دلیل سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک
مومن وہی ہوتا ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے اور وہی کسی مقام پر پہنچتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کے فعل کے ساتھ خاص معانست ہو، خاص انس ہو، ایک تعلق ہو، اور مرنا، آپ فرماتے ہیں کہ اور مرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی آپ کی وفات ہوئی، آپ نے مر کر دکھا دیا۔ پھر کون ہے جو زندہ رہے یا زندہ رہنے کی آرزو کرے یا کسی اور کے لیے تجویز کرے کہ وہ زندہ رہے؟ آپ کو ماننے والے تو نہ زندہ رہ سکتا، کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، نہ کوئی آرزو کرے گا اگر حقیقی طور پر آپ کو ماننے والا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی اور کے زندہ رہنے کے نظریے پر یقین رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کی اتباع میں ایسا گم ہو کہ اپنے جذبات نفس کو تھام لے اور یہ سوچ لے کہ میں کس کی امت ہوں۔ ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں، وہ کیوں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی نسبت وہ گوارا کرتا ہے کہ مسیح کو افضل قرار دیا جاوے اور آپ کو مردہ کہا جاوے، مگر اس کے لیے پسند کرتا ہے کہ زندہ یقین کیا جاوے۔ ایک طرف تو دعویٰ آن حضرت وسلم کی محبت کا، آپ کی اتباع کا، دوسرا یہ کہہ کر کے مسیح زندہ ہے، اس کو افضل قرار دیا جا رہا ہے۔ بس آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے ہر لحاظ سے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے اور آپ کی شان کو بلند فرمایا ہے، اور یہی آپ کی بعثت کا مقصد تھا، جس پر علماء کو ہر وقت اعتراض رہتا ہے۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ زندہ نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ فرماتے ہیں غور کر کے دیکھو کہ جب یہ لوگ خلاف قرآن و سنت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو پادریوں کو نکتہ چینی کا موقع ملتا ہے اور وہ جھٹ پٹ کہہ اٹھتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر مر گیا اور معاذ اللہ وہ زمینی ہے، اور یہی کچھ ٹی وی چینلوں پہ ہوتا رہا ہے، جس پر عرب دنیا میں بڑا بے چینی پیدا ہوتی رہی۔ آخرکار جب ہماری دلیلیں سنی، حوار کے پروگرام سنے، MTA پر عربی پروگرام سنے، تب بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا اور ان دلائل کے قائل ہوئے، لیکن علماء پھر بھی قائل نہیں ہو رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ اور آسمانی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے۔ یہ باتیں جو ہیں ان کی کہ وہ جھٹ کہہ اٹھتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر مر گیا، معاذ اللہ وہ زمینی ہے، یہ عیسائی پادری کہتے ہیں، اور عیسائی پادری یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور آسمانی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے یہ کہتے ہیں عیسائی کہ وہ مردہ ہے۔ یہی ان کا پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سوچ کر بتاؤ کہ وہ پیغمبر جو افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہے، ایسا اعتقاد کر کے اس کی فضیلت اور خاتمیت کو یہ لوگ بٹا نہیں لگاتے؟ ضرور لگاتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ پادریوں سے جس قدر توہین ان لوگوں نے اسلام کی کرائی ہے، یعنی ان لوگ مسلمانوں نے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہلایا ہے، اسی کی سزا میں نکبت اور بدبختی ان کے شامل حال ہو رہی ہے، اور جو حال ہے مسلمانوں کا اسی وجہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو منہ سے کہتے ہیں کہ وہ افضل الانبیاء ہیں، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں، اور دوسری طرف اقرار کر لیتے ہیں کہ 63 سال کے بعد مر گئے اور مسیح اب تک زندہ ہے اور نہیں مرا، حالانکہ اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ
اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بہت بڑا فضل ہے۔ پھر کیا یہ ارشاد الہی غلط ہے؟ نہیں، فرماتے ہیں نہیں، یہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے۔ وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ توہین کا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے۔ میں اس کو عزیز رکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جو شخص بیان نہیں کرتا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کی امت کہلاتے ہیں اسی کو معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں، اور اس نبی کو جس کی امت کا خاتمہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ پر ہوا ہے، یعنی ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی تھی، اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی اب نبی جو پہلے آ چکے تھے نہیں آ سکتا، اب نہ عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نبی تھے، وہ فوت ہو گئے، اور ان کی امت کا اب کوئی نبی نہیں آ سکتا حضرت موسیٰ کی۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ فیض اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کی پیروی سے ہی جاری ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے، کیونکہ آپ ہی زندہ نبی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر بھیجا ہے، جس کا درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی کا اور غیر شرعی نبی کا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محض خدا کے فضل سے، نہ اپنے کسی ہنر سے، اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ اور میں اس جگہ یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے کہ سچی اور کامل پیروی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب باتوں سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سو یاد رہے کہ وہ قلب سلیم ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل ایک ابدی اور لازوال لذت کا طالب ہو جاتا ہے۔ پھر بعد اس کے ایک مصفہ اور کامل محبت الہی باعث اس قلب سلیم کے حاصل ہوتی ہے۔ جب دنیا کی محبت مل جاتی ہے تو پھر محبت الہی حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب نعمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بطور وراثت ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے۔ بلکہ یک طرفہ محبت کا دعویٰ بالکل ایک جھوٹ اور لاف و گزاف ہے۔ جب انسان سچے طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، تب زمین پر اس کے لیے ایک قبولیت پھیلائی جاتی ہے، اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں ایک سچی محبت اس کی ڈال دی جاتی ہے، اور ایک قوت جذب اس کو عنایت ہوتی ہے، اور ایک نور اس کو دیا جاتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی دیکھ لیں، اب دور دراز بیٹھے ہوئے افریقن ممالک میں بھی یہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، جو لاکھوں لوگ احمدیت میں شامل ہو رہے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کو مان رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب ایک انسان سچے دل سے خدا سے محبت کرتا ہے اور تمام دنیا پر اس کو اختیار کر لیتا ہے، اور غیر اللہ کو عظمت اور وجاہت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی، بلکہ سب کو ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی بدتر سمجھتا ہے، تب خدا جو اس کے دل کو دیکھتا ہے ایک بھاری تجلی کے ساتھ اس پر نازل ہوتا ہے، اور جس طرح ایک صاف آئینے میں جو آفتاب کے مقابل پر رکھا گیا ہے، آفتاب کا عکس ایسے پورے طور پر پڑتا ہے کہ مجاز اور استعارے کے رنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہی آفتاب جو آسمان پر ہے اس آئینے میں بھی موجود ہے۔ ایسا ہی خدا ایسے دل پر اترتا ہے
اور اس کے دل کو اپنا عرش بنا لیتا ہے۔ یہی وہ امر ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ بس آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل عاشق اور آپ کی پیروی کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے آپ سے محبت کی اور مسیح موعود اور مہدی موعود اور تابع نبی ہونے کا اعزاز بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ماننے کے بعد اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل پیروی کرنے والا بنائے۔ ہر ایک کو اپنی اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کو پہچاننے والے اور ماننے والے بنیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔